نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون صدق اللہ العظیم۔ لڑائی کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ان کو وہ حرام قرار نہیں دیتے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو وہ مانتے نہیں۔ ان لوگوں میں سے اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے اہل کتاب میں سے جو لوگ دین کو دین حق نہیں مانتے، حتی یؤت الجزیہ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ ناظرین کرام، آج مجھے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات پر دلی صدمہ پہنچا ہے کہ امریکہ میں کچھ شیطان صفت بدبخت پادریوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر مبنی بہت ہی غلیظ فلم ریلیز کی ہے، جسے یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ صرف 4 دن پہلے اپلوڈ کی گئی اس فلم کو اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے۔ 3 دن پہلے اس فلم کو دیکھنے والے لوگ صرف 2 گھنٹوں میں 20 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہو گئی کہ 2 گھنٹوں کے اندر 40 لاکھ سے 60 لاکھ لوگوں نے اس فلم کو دیکھا، اور دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک کے اندر رہنے والے مسلمان، غیرت مند مسلمان، ایمان والے مسلمان اس پر سراپا احتجاج بن کر صدائے احتجاج بلند کرنے لگے۔ اور ان کے علاوہ بھی دنیا بھر میں، امریکہ میں مسلمان رہتے ہیں، برطانیہ میں مسلمان رہتے ہیں، اور جرمنی، فرانس، بلجیم، دوسرے ممالک میں بھی مسلمان رہتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی مسلمان دنیا میں موجود ہیں، سب نے اس بدبختانہ اور سوقیانہ حرکت پر امریکہ اور امریکہ میں رہنے والے ان خبیث ترین پادریوں کے خلاف اپنے جوش ایمانی اور غیرت ایمانی کا اظہار کیا۔ حتیٰ کہ لیبین مسلمانوں نے امریکہ کے سفیر سمیت 4 عیسائیوں کو بنغازی میں قتل کر دیا، جس بنغازی کو امریکہ نے اپنی نوازشات سے نوازا تھا۔ ایک مسلمان صدر کے خلاف لوگوں کو یہاں سے اکسایا گیا تھا، اسی دھرتی پر امریکہ کو یہ دکھ دیا گیا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ امریکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کے احتجاج کو خاموش کرنے کے لیے ان حکومتوں پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ بھئی وہ حکومتیں ان لوگوں کے جذبات پر قابو رکھیں، قابو کریں، وہ امریکی مفادات کو نقصان نہ پہنچائیں، جبکہ امریکہ اس شیطانی حرکت کے خلاف کلمات مذمت ادا کرنے کے بجائے یوں کہتا نظر آتا ہے کہ امریکہ میں ہر شخص کو اپنی رائے کی اظہار کی آزادی ہے۔ جو اس کے دل میں آتا ہے وہ زبان پہ لائے، جو دل پہ آتا ہے وہ قلم میں لائے، جو دماغ میں آتا ہے اس کو قلم پہ لائے۔ چاہے کسی کی عزت پامال ہوتی ہے، پامال ہوتی رہے، کسی کی پگڑی اچھلتی ہے، پگڑی اچھلتی رہے، دنیا کا امن تباہ و برباد ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ امریکہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ دنیا میں کیا سے کیا ہوتا ہے۔ جب امریکہ اور امریکہ کے اندر رہنے والے شریر لوگوں کی شر انگیزی کے باعث دنیا کا امن تہ و بالا ہوتا ہے اور دنیا کا امن و سکون اور شانتی پائمال ہوتی ہے، تو امریکہ انہی لوگوں کو لٹھ لے کر دبانے کی کوشش کرتا ہے جن لوگوں کے جذبات کے ساتھ امریکہ یا امریکہ کے اندر رہنے والا کوئی بھی شیطان صفت کھیلا تھا۔ اب حالیہ واقعہ میں امریکہ کے اندر
یہ زیادتی کی گئی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خونخوار آدمی کی شکل میں پیش کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صنفی جذبات کا اس فلم میں اظہار کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ 2 لڑکیاں جوتی کے ساتھ پٹائی کرتے اس فلم کے اندر دکھائی گئی ہیں، اور اسی طرح ایک خونخوار انسان کے روپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے، اور ایک نوجوان کی شکل میں ان کو پیش کیا گیا۔ اور جس طرح کی یہ درندہ صفت اور شیطان صفت انسانوں نے اس فلم کے اندر کردار ادا کیے، وہ نعوذ باللہ دیکھ کر کسی مسلمان کے جذبات اپنے قابو میں نہیں رہ سکتے۔ وہ پھر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سنت تازہ کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، وہ بزرگان دین کی سنت تازہ کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، اور وہ اس امت کے غریب الحال، فقیر اور مسکین غیرت مند مسلمانوں کا کردار ادا کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ وہ غازی علم الدین شہید کا کردار ادا کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے کہ جس کے کانوں کی دہلیز نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر موچی دروازہ میں سے اتنی سنی کہ وہ جب موچی دروازہ کے گراؤنڈ میں داخل ہو رہا تھا تو عطا اللہ شاہ بخاری کے یہ الفاظ تھے کہ وہ مسلمانوں، امی خدیجہ کی روح مجھے آواز دے رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین راجپال نامی ایک ہندو نے کی ہے۔ تو یہ اتنے الفاظ سننے تھے کہ علم الدین یہ ترکھانوں کا بیٹا گھر جاتا ہے اور گھر سے خنجر اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد انارکلی کی اس دکان کا پتہ پوچھتا ہے کہ جو دکان راجپال کی تھی، اور کہتا ہے مجھے راستہ بتاؤ کہ راجپال کون ہے جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رنگیلا رسول رکھا۔ پوچھتے پوچھتے راجپال کی دکان پہ پہنچا تو پوچھنے لگا جی کہ مجھے راجپال سے ملنا ہے، تو راجپال نے کہا کہ جی راجپال تو میں ہوں۔ اس پر غازی علم الدین نے کوئی بات نہیں کی۔ غازی علم الدین نے اپنا خنجر سنبھالا اور اس کو 2 ٹکڑے کر کے انارکلی کے نلکے پہ اپنی اس خنجر کو دھوتے ہوئے اس نے اعلان کیا کہ مسلمانوں گواہ رہو کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کو جہنم رسید کر دیا۔ انگریز کا دور حکومت تھا، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ مقدمہ چلا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے غازی علم الدین کی وکالت کی، تو غازی علم الدین کو ایک مرحلے پہ محمد علی جناح نے کہا کہ علم الدین تو صرف ایک بار کہہ دے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو تجھے تختہ دار سے واپس اتروا لوں گا۔ تو غازی علم الدین نے کہا محمد علی میری زندگی کا ایک ہی کارنامہ ہے جس پر مجھے فخر ہے، میرے نامہ اعمال میں کوئی اور نیکی نہیں سوائے اس نیکی کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو جہنم رسید کر دیا ہے کہ اس نے ہمارے نبی کی توہین کی۔ تو آج جو جذبات مسلمان کے مشتعل ہیں اور مسلمان بے قابو ہیں اور مسلمان کے جسموں پر راشا طاری ہے اور زبانوں پہ کلمہ استغفار جاری ہے اور دماغ کی ہنڈیاں کھول رہی ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ امریکیوں نے مسلمانوں پر بہت کاری ضرب لگائی ہے اور بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ میں نے اپنے کالم میں بھی یہ بات تحریر کی ہے کہ یہ 4 امریکیوں کے قتل پر امریکہ سراپا احتجاج ہے۔ امریکہ ان کے خلاف میرین بھیج رہا ہے، اپنے فوجی وہاں بھیج رہا ہے اور بغیر پائلٹ کے وہاں ڈرون بھیج رہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر حملہ کیا جائے۔ 50 لوگوں پر وہاں مقدمہ بن چکا ہے اور ان کو امریکہ سزا دینے کی سوچ رہا ہے۔ میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو زیادتی مسلمانوں کے ساتھ اس حالیہ فلم میں کی گئی ہے، اس زیادتی کے بعد اب دنیا کا امن اگر تباہ و برباد ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار مسلمان نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار امریکی ہیں۔ اگر امریکیوں کو اس فلم کے بعد حربی کافر سمجھ کر مار دیا جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی امریکہ ہے۔ اگر امریکی سفارت خانوں پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی امریکہ ہے۔ اگر امریکی مفادات پہ زد پڑتی ہے اس کا ذمہ دار بھی امریکہ ہے۔ اگر مسلمان ملکوں کے امریکہ کے غلام حکمرانوں پر کسی مرحلے پہ زد پڑتی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی امریکہ ہے۔ اب دنیا میں امن کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا، امن کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جو مسلمان اس نازیبا
اور بیہودہ فلم کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں۔ پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی زیادتی کرنے کے بعد 4-5 دن تک گوگل نے اپنے سرچ انجن سے اس فلم کو نہیں ہٹایا، ان کلپس کو نہیں ہٹایا، اور وہ کلپس ایک نہیں انوسنس مسلمز کے نام پر چلائی جانے والی یہ فلم اور اپلوڈ کیے جانے والے یہ کلپس جو ہیں یہ کئی روپ میں دیے گئے، چھوٹے چھوٹے کاٹ کے، کل 14 منٹ کی یہ فلم ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے کاٹ کے کلپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کیے گئے۔ ان میں سے کوئی کلپ کسی نے 50,000 کی تعداد میں دیکھا، کوئی کلپ لاکھ کی تعداد میں دیکھا گیا، کوئی کلپ 1.5 لاکھ کی تعداد میں دیکھا گیا، کوئی کلپ 5 لاکھ کی تعداد میں دیکھا گیا، کوئی 10 لاکھ کی تعداد میں دیکھا گیا۔ اور یہ انوسنس مسلم کے نام پر جو مسلمانوں کی معصومیت کے عنوان سے فلم اپلوڈ کی گئی ہے، 14 منٹ کی فلم کو 60 لاکھ لوگوں نے صرف 4 دن میں دیکھا۔ تو مسلمان جب ان مناظر کو دیکھتا ہے، وہ ناقابل برداشت مناظر ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے، اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زلفوں کی قسمیں قرآن پاک اٹھاتا ہے، جن کے لب ہلتے ہیں تو قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، جن کا دل دھڑکتا ہے تو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، جن کی زبان حرکت کرتی ہے تو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، جن کی آنکھیں دیکھتی ہیں تو قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، جن کے ہاتھ کے اشارے اٹھتے ہیں تو قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، اور جن کی چلت پھرت کا قرآن ذکر کرتا ہے، جن کے اخلاق عالیہ کا ذکر قرآن کرتا ہے، ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے توہین کر کے دنیا کو دکھایا جائے کہ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ گھر میں یہ سلوک ہوتا تھا، مسلمانوں کا نبی اس طرح عیسائی لڑکیوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ ایک نوجوان عیسائی لڑکی کا کردار پیش کیا گیا کہ جس کے اوپر تلوار برسانے اور اس کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آرڈر کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، اور اس لڑکی کو مار دیا جاتا ہے۔ اور ایسی دھوکہ دہی کے ساتھ یہ فلم تیار کی گئی، اس کے پیچھے منصوبے، پلان اور جو بھی سازش ہو سکتی ہے اس سے آہستہ آہستہ پردہ اٹھے گا۔ لیکن جن لوگوں نے اس میں ایکٹر اور ایکٹریس کا کردار ادا کیا، اداکار اور اداکارہ کا کردار اس میں ادا کیا، ان میں ایک دن کا ان کو $100 ایک اداکارہ کو ملا اور ایک اداکار کو $75 ملا ایک دن کے معاوضے کا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ اداکارائیں جو لڑکیاں تھیں ان کا بیان اخبارات میں آ چکا، عالمی میڈیا نے اس کو اوپن کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں قطعاً علم نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر کی توہین کے اوپر فلم بنائی جائے گی، بلکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ کسی عرب کے نوجوان کا یہاں ہم کردار پیش کریں گے۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ اس طرح کی کوئی فلم ہے کہ ایک صحرائی لڑکا، بہادر لڑکا کہیں چلا جاتا ہے اور اپنے بہادری کے کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب شروع میں ہمارے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تو معاہدہ کرنے والا کوئی اور تھا، جب انہوں نے ہماری کارکردگی کا معاوضہ دیا تو ادا کرنے والے کے چیک کے اوپر دستخط اور تھے، جس سے ہمیں کچھ اندازہ وہاں ہو گیا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ ان لڑکیوں کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم کبھی بھی تہذیبوں کی جنگ میں اور کبھی بھی مذاہب کی جنگ میں مذاہب کی کردار کشی کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں، جبکہ کتنے شاطر دماغ لوگ اس کے پیچھے تھے جنہوں نے 11 ستمبر 2001 کی اپنے مرداروں کی یاد تازہ کرتے ہوئے یہ جو 11واں سال برسی منائی، اس کے اوپر انہوں نے یہ فلم ریلیز کی۔ اور فلوریڈا کا وہ پادری جس کو ٹیری جونز کہتے ہیں، وہ فلوریڈا کے ایک چرچ کا پادری ہے جس نے گزشتہ سال 2011 میں قرآن پاک کو آدھ گھنٹہ مٹی کے تیل میں بھگوئے رکھا اور ایک چرچ میں قرآن پاک کے اوپر مقدمہ چلایا گیا۔ 8 منٹ کی عدالت لگی، 8 منٹ کی مشاورت کے بعد ان لوگوں نے ایک پیتل کی ٹرے میں قرآن پاک رکھ کر چرچ کے سنٹر میں رکھ کر اس کو آگ لگا دی، اور پادری اس کے اوپر کہکے لگاتے تھے، آوازیں کستے تھے، قرآن کو گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ کتاب قرآن تو اسی لائق ہے کہ تجھے آج جلایا جائے، تیری وجہ سے دنیا میں فتنے برپا ہیں۔ اس قرآن پاک کی ٹیری جونز نے اس وقت بھی اس طرح توہین کی، اور ٹیری جونز نے گزشتہ سال بھی یہ کہا تھا کہ میں اگلے سال 11 ستمبر کو ایک ایسا کارنامہ دکھاؤں گا کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرائل کروں گا۔ اب اس 1 سال کے عرصے میں، 12 مہینوں کے عرصے میں، 365 دنوں کے عرصے میں امریکہ نے کوئی اقدام ایسا نہیں کیا کہ جس سے یہ شیطان شفت لوگ اب ان کی حوصلہ شکنی ہوتی اور یہ پیش قدمی نہ کرتے، یہ اتنا بڑا ظلم نہ کرتے کہ پوری دنیا کو آزمائش کی لپیٹ میں لے آتے۔
اس دوران بھی امریکہ نے یہ کہا کہ یہاں تو ہر آدمی کو زبان سے کہنے کی اجازت ہے، دل کی باتیں زبان پہ لانے کی اجازت ہے۔ اب یہی بات اگر کسی امریکی صدر کے خلاف ہوتی ہے، آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ امریکہ کا ایکسپائر پریزیڈنٹ صدر بش، اس پر عراق میں ایک جوتی چلی، ایک میٹنگ کے ایک پروگرام کے دوران جب اس کے اوپر جوتی چلی تو اس نے پہلے تو بڑے ڈھیٹ پنے کا اظہار کیا۔ اس نے کہا اچھا ہے کہ یہ جوتی جو ہے یہ بڑے سائز کی نہیں ہے، جوتی چھوٹے سائز کی ہے، اور پھر اس جوتی پھینکنے کے جرم میں جس آدمی نے جوتی پھینکی تھی اس کو وہاں مار مار کے ادموا کیا گیا، اس کو تھانے لے جایا گیا، اس کو جیل میں پھینکا گیا، اور اللہ جانے اس بندے کا کیا انجام ہوا۔ اس کے بعد اس بندے کی کوئی خبر نہیں آئی۔ امریکہ کے خلاف بولنے والے افغانستان کے مجاہدین، دنیا بھر کے مجاہدین گوانٹا نامو کی جیل میں آج بھی ناکردہ جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ چاروں طرف پانی، چاروں طرف بجلی کی تاریں، ان میں کرنٹ چھوڑا ہوا، ان کے زبانوں پر سلوشن ٹیپیں، ان کی آنکھوں پہ پٹیاں، ان کے ہاتھ پشت پہ بندھے ہوئے، اور ان کی ناک کے اندر روئی ٹھنسی ہوئی، نہ وہ زبان سے بول سکتے ہیں، نہ وہ ناک سے سونگھ سکتے ہیں، نہ وہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں، حتیٰ کہ کھجلی تک بھی ایک مسلمان اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا۔ اور بھونکنے والے جاسوسی کتے ان کے اوپر چھوڑ دیے گئے جو بھونکتے ہیں اور خوفناک آواز میں جب وہ ڈارکنگ کرتے ہیں، اور تو اس صورت میں مسلمان کا روح کانپ اٹھتا ہے اور ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ پھر جب مسلمان کو پیاس لگتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جی پیشاب ایک دوسرے کا پیو، پانی مانگنے پر پیشاب پلایا جاتا ہے۔ اور اگر کہیں انسانی ترتیب پر کوئی بات کسی کے ذہن میں آ جائے، کسی قانون کی کہیں پاسداری ہو، تو اگر وہ اخبار مانگتے ہیں جی پڑھنے کے لیے اخبار دیا جائے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، تو امریکہ کے یہ فوجی جو گوانٹا نامو جیل میں موجود ہیں، وہ سٹریچر پر قرآن کو اس طرح لاد کے لاتے ہیں جس طرح مردے کو لاد کے لایا جاتا ہے، اور ان مسلمانوں کو مزید دکھ دینے کے لیے وہ قرآن اٹھا کر ان کے سامنے پھینکا جاتا ہے۔ اور یہ غریب نواز جیل جو عراق میں موجود ہے، ابو غریب جیل، اس جیل میں قرآن پاک کو فلش میں بہایا گیا۔ اتنی بڑی زیادتی، اس میں امریکہ پوری دنیا کو یہ کہتا ہے کہ یہاں آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے۔ یہ حق صرف امریکہ کو ہے، مسلمان کو نہیں۔ مسلمان اب امریکہ کی شیطانیت اور شرارتیں جب تش تش بام کرتے ہیں تو یہ پابند سلاسل ہونے کے حقدار ٹھہرتے ہیں، یہ زندانوں کے پیچھے جانے کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ عافیہ صدیقہ، ڈاکٹر عافیہ صدیقہ، مسلمان بہن اور دختر مشرق پاکستان کی بیٹی، ناکردہ جرم کی سزا میں اس کو 85 سال امریکہ کی عدالت نے سزا سنائی۔ اب امریکہ یہاں تو نہیں کہتا کہ بھائی اس کو بھی آزادی اظہار رائے ہے، یہ اپنے دل کی بات زبان پہ لا سکتی ہے، اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنا سکتی ہے۔ وہ کہتی ہے بھائی میں نے کوئی جرم نہیں کیا، دنیا کی عدالتیں کہتی ہیں کہ کوئی جرم نہیں کیا، حقائق کہتے ہیں کہ کوئی جرم نہیں کیا، مگر امریکہ نے ناکردہ جرم کی پاداش میں ڈاکٹر عافیہ کو 85 سال کی سزا سنا دی۔ ڈاکٹر عمر آج بھی امریکہ میں جیل کاٹ رہا ہے۔ کتنے مسلمان ناکردہ جرم کی پاداش میں امریکہ کی جیلوں میں ٹھنسے ہوئے ہیں۔ اب دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ مارتا بھی ہے، چیخنے بھی نہیں دیتا، امریکہ جذبات سے کھیلتا بھی ہے، پھر جذبات کو سنبھالنے کا موقع نہیں دیتا۔ حالانکہ یہ حق مسلمان کو قرآن نے دیا۔ قرآن کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز اللہ نے قرآن میں گدھے کی فرمائی کہ گدھے کی آواز بہت بری ہے۔ چیخنے چلانے کو اللہ پسند نہیں کرتے، مگر قرآن کا چھٹا سپارہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، جس آدمی پر ظلم کیا گیا اس کو چیخنے کی بھی اجازت، جس آدمی پر زیادتی کی گئی اس کو چلانے کی بھی اجازت، اس کو اپنے دل کی بات زبان پہ لانے کی اجازت۔ آج دنیا میں صحافیوں پر اگر زیادتی ہو تو وہ عدالت کا کٹہرے میں چلے جاتے ہیں۔ اگر آج کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ زیادتی ہو اس کی پولیس حرکت میں آ جاتی ہے۔ آج اگر ریاست کے کسی جرم، ریاستی حکمرانوں کے کسی جرم کو تش تش بام کیا جائے تو خفیہ ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ فوج کے سٹیک ہولڈر وہ اپنے سارے ساز و سامان سمیت میدان حرب اور ضرب گرم کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی کی بات ہے کہ جب امریکہ میں یہ شیطانی فلم ریلیز کی گئی، پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھنا شروع ہوئی،
تو دکھ کی بات یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں جن میں سعودی عرب کو سب سے آپ نمبر اول رکھیں، اسلامی ملک ہے، کویت ہے، بحرین ہے، اسی طریقے سے شام ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے اور انڈونیشیا، گنتے چلے جائیں آپ، پوری دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں۔ کس حکمران نے اس جرأت رندانہ اور حریت فکر کے ساتھ احتجاج ریکارڈ کروایا ہو کہ جس کو ہم ریکارڈ کہہ سکیں کہ واقعی اس نے اپنا حق ادا کر دیا؟ کسی اسلامی ملک نے سعودی عرب سمیت احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا۔ پاکستان کی بات کریں جس کے چھتری تلے ہم رہتے ہیں، جس کی دھرتی کے اوپر ہم رہتے ہیں اور جو ہمیں دل و جان سے پیارا ملک ہے، پاکستان کے حکمرانوں نے امریکہ کو چٹھی لکھی کہ جناب آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اسلام کی توہین پر مبنی یہ فلم ریلیز کی، آپ کے لوگوں نے ریلیز کی، اگر اس فلم پہ پابندی نہ لگائی گئی تو دہشت گردی کے خلاف جو ہمارے کولیشن ہے، ہمارا آپ کے ساتھ اتحاد ہے اور ہم آپ کے فرنٹ مین پہ کام کر رہے ہیں، ان تعلقات میں اثر پیدا ہوگا، یہ تعلقات منقطع ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ بڑے بھرپور طریقے سے ان کو احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تھا اور سراپا احتجاج بن جانا چاہیے تھا، حکمرانوں کو پبلک کے ساتھ مل کر اس کے زیادتی کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنا چاہیے تھی، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ امریکی سفارت خانہ جو قونصل خانہ کراچی میں، اس کے اوپر جب پروٹیسٹ اور احتجاجی مظاہرہ کرنے والے پہنچے تو ان کو گولیوں کے ساتھ بھون دیا گیا، خون بہا دیا گیا۔ حالانکہ مجرم کو دفاع حکومت کر رہی ہے، مجرم کی حفاظت کر رہی ہے اور مجرم کے جو پاسدار اور پاسبان ہیں ان کی حفاظت کر رہی ہے، اور جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اپنے ایمانی غیرت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو ہی مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہاں تک دیکھیں، حسین حقانی یہ پاکستان کا امریکہ میں مقرر کیا ہوا سابق سفیر ہے، اس نے سفارت کی، لیکن اپنی غداری کی بنیاد پر اس کو وہاں سے برخاست کیا گیا۔ حسین حقانی کا امریکہ کے ایک انگریزی اخبار میں مضمون چھپا جس میں حسین حقانی نے یہ کہا کہ امریکہ میں تو جو کچھ ہوا سو ہوا، امریکہ کے خلاف یہ احتجاج جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، امریکہ کے لوگ جو قتل ہوئے ان کے قتل کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ایک بات اسی طرح آپ جاوید احمد غامدی کو دیکھیں جو اپنے آپ کو بڑا محقق دوراں کہتا ہے، جو اپنے آپ کو مفسر قرآن کہتا ہے، من مانی تفسیرات قرآن کی بیان کرتا ہے اور من مانی قرآن کی توجیحات بیان کرتا ہے۔ جتنی بھی وہ توجیحات بیان کرتا ہے وہ اس کے اس شیطانی ذہن کی اختراعات ہیں جس میں وہ مسلمانوں کی ناک زمین پہ لگوانا چاہتا ہے، مسلمانوں کو چاروں شانے چت کروانا چاہتا ہے اور کافروں کے حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ان کو کرنے دیا جائے، مسلمان اپنے کام میں لگے رہیں، اپنے علمی کام کرتے رہیں، مسلمان کوئی احتجاج نہ کریں۔ بھائی یہ وہ صورتحال بن چکی مسلمان کے خلاف کہ مسلمان اب کسی صورت میں برداشت کے قابل نہیں رہا، کیونکہ قرآن کے خلاف انہوں نے زہر اگلا اور قرآن کے خلاف انہوں نے دریدہ دہنی کا اظہار کیا، قرآن کے خلاف انہوں نے سازش کا انتخاب کیا، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردوں کا مذہب ہے۔ میں نے اپنے میگزین آب حیات میں یہ واقعہ بھی ایک دفعہ لکھا، عربی کا ایک اخبار ہے، ہفت روزہ عربی کا میگزین رسالہ المجتمع، بڑا بہترین اخوانیوں کے زیر اہتمام چھپتا ہے۔ اس میں ایک مرتبہ ایک کارٹون دیا گیا کہ امریکیوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائی اور ایک ٹرک کے یہ جو ڈالا ہوتا ہے چھوٹا منی ٹرک، اس ٹرک کے آگے دائیں ایک طرف ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا ہوا ہے اور آپ کے سر کے اوپر وہ عربیوں کا سرخ رومال اور اس کے اوپر وہ گول کالا کنگن پہنایا ہوا ہے۔ اس ٹرک کے پیچھے میزائل لدے ہوئے ہیں اور نیچے جو کیپشن دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے نبی جا رہے ہیں۔ اب حضور کی ذات کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا۔ اب یہ یوٹیوب اور یہ گوگل کے ذریعے سے تو اب ان کی اندر کی خباستیں باہر آ رہی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں اپنے دلوں میں کتنا بغض رکھتے۔ خیر یہ انٹرنیٹ، یوٹیوب اور یہ گوگل ہمارے پاس نہ ہوتا تو ان کی شیطنت کی سکیمیں پوری دنیا میں چلتی رہتی، کسی صورت طریقے پر ہمارے تک وہ آواز نہ پہنچ سکتی۔ ان کے ذریعے سے ہمارے تک یہ آواز پہنچی ہے، ہمیں پتہ چلا ہے
اور مسلمان کی غیرت بیدار ہوئی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح کی تصویر ان ظالموں نے پیش کی ہے کہ عبداللہ بن ابی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبداللہ، وہ صحابی رسول ہے۔ کیا بنا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ 4 اس طرح اس کے شجرہ نسب میں چیزیں آتی ہیں بخاری شریف میں۔ عبداللہ، اب یہ صحابی رسول ہے۔ عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ میرا باپ جو عبداللہ ہے وہ آپ کی توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا کہ کہیں یہ پروپیگنڈا پھیل نہ جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قتل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے 4 خلفاء میں سے پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ اول بلا فصل، حضور کے بعد حضرت صدیق اکبر سے پہلے کوئی خلیفہ نہیں ہے، پہلے خلیفہ، رسول اللہ کی مسند کے جانشین، رسول اللہ کے منبر کے وارث، رسول اللہ کے مصلی کے وارث سیدنا صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کی تو سیدنا صدیق اکبر نے باپ کی عظمت کا خیال نہیں رکھا، باپ کی بڑائی کا خیال نہیں رکھا، باپ کی بزرگی کا خیال نہیں رکھا، رسول اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کے عشق میں، رسول اللہ کی عقیدت میں اپنے باپ ابو قحافہ پہ زوردار زناٹے دار تھپڑ رسید کیا کہ میرے باپ تو نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ اسی طرح ایک صحابی، انہوں نے بدر کے مارکہ میں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ احد کے مارکہ میں، بہرحال 2 تفسیروں میں یہ اختلاف ہے، ایک میں بدر کے مارکے کا ذکر ہے، ایک میں احد کے مارکے کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنے بھائی کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بھی مارنے کا ارادہ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں۔ صحابہ تو ان کے کاغذات میں تو کوئی معافی نہیں تھی۔ اب میں بدر کی بات آپ کو سناؤں تو آپ کا ایمان تازہ ہو۔ بدر میں جب مارکہ بپا ہونے لگا، 2 معصوم بچے کشاں کشاں آگے بڑھ رہے ہیں، ایک کا نام تھا معاذ، ایک کا نام تھا معوذ۔ کسی سے پوچھا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ یا ان میں سے کوئی صحابی تھا، ان سے پوچھا چچا یہ ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ انہوں نے کہا چچا ہم نے سنا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ تو اس پر حضرت عبد الرحمن نے اشارہ کیا کہ وہ سامنے جو گھوڑے پر سوار آگے بڑھ رہا ہے یہ ابو جہل ہے۔ بس ان 2 معصوم بچوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، قدم آگے بڑھائے اور سب سے پہلے اس کے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں کاٹیں، پھر پچھلی ٹانگیں کاٹیں، گھوڑا گرا اور ابو جہل پہ حملہ کیا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، چنگاڑ رہا تھا کہ اسی طرح چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اس کی چھاتی پہ چڑھ بیٹھے اور اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ اسی وقت اس نے آواز دی تھی کہ عبداللہ نیچے سے گردن کاٹنا، پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے۔ تو اب ابو جہل کا یہ انجام ان 2 بچوں نے کس وجہ سے کیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، حضور کی گستاخی کرتا تھا۔ اسی طرح ایک واقعہ علامہ ابن تیمیہ نے صارم المسلول میں لکھا کہ ایک نابینا ایک بڑھیا کے گھر میں رہتا تھا، حضور کے ماننے والا تھا۔ یہ بڑھیا جو تھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ یہ بوڑھا نابینا شخص، بوڑھا تھا یا جوان تھا، یہ بندہ جو حضور کی عقیدت اور محبت کا دم بھرتا تھا اٹھا اور اس نے رات کی تنہائی میں اس عورت کے 2 ٹکڑے کر دیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی تھی۔ تو اس واقعے سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا تو وہی ہے جو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں سے دیا کرتے تھے۔ وہ منافق کا کتنا مشہور واقعہ، ایک منافق اور 2 یہودی ایک موضوع پہ لڑ پڑے تو انہوں نے کہا، یہودی نے کہا کہ جی چل اس طرح کرتے ہیں کہ میں یہودی تو مسلمان، چونکہ وہ منافق کبھی اپنے آپ کو کب کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، بھائی تمہارے نبی سے اس کا فیصلہ کروا لیتے۔ یہودی اور منافق دونوں رسول اللہ کی خدمت میں آئے، حضور کے سامنے سارا قضیہ بیان کیا تو حضور نے دونوں کی بات توجہ تسلی کے ساتھ سنی۔ سننے کے بعد آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا
کہ جی تو ٹھیک ہے اور یہ غلطی پہ ہے۔ یہودی نے خوش ہونا تھا فطری طور پر، اور یہ جو منافق تھا اس کو بڑبڑانا تھا اور جز ہونا تھا قدرتی طور پر، فطری طور پر، اسے کہ اس کے حق میں جو فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر مسلمان ہوتا تو حضور کے اس فیصلے پہ خوشی کا اظہار کرتا اور آمنا و صدقنا کہتا، سمینا و اطانا کہتا، اللہ کے رسول آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلا ہوا یہ فیصلہ میں نے سنا، تسلیم و اطاعت کا سر جھکانے کے سوا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے ایسا نہیں کیا، اطاعت شیاری کا اظہار نہیں کیا، تابعداری کا اظہار نہیں کیا، رسول اللہ کے فیصلے کی پیروی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا جی عجیب بات ہے، دیکھو میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، میں ان کا کلمہ پڑھنے والا، یہ ان کے کلمے کا انکار کرنے والا، میں ان کی کتاب پڑھنے والا، یہ ان کی کتاب کا انکار کرنے والا، میں ان کی محفلوں میں بیٹھنے والا، یہ تو کبھی محفل میں آتا ہی نہیں ہے۔ وہ بڑے دلائل اپنے عظمت اور بلندی کے دینے لگا، مگر جب ساری باتوں پر اس نے یوں کر کے پانی پھیر دیا کہ دیکھو جی میرے حق میں فیصلہ نہیں آیا، تو یہ جملہ جو تھا یہ رسول اللہ کی توہین پہ مبنی تھا۔ صدیق اکبر کے پاس اس نے کہا کہ جی لے چلتے ہیں، اس منافق نے کہا کہ اس نبی نے فیصلہ حق پہ نہیں کیا، چلتے ہیں صدیق اکبر کے پاس۔ صدیق اکبر کے پاس آئے، دونوں نے بات سنائی، ابو بکر صدیق نے دلائل سنے، فرمایا یہ بتاؤ حضور نے فیصلہ کیا کیا؟ یہودی نے کہا جی کہ حضور نے تو فیصلہ میرے حق میں دیا۔ کیوں جی بتاؤ، تیرے حق میں، اس کے حق میں فیصلہ دیا؟ انہوں نے کہا جی اس کے حق میں دیا فیصلہ، دیکھیں نا کیسا عجیب فیصلہ ہے، میں آپ کو کا ساتھی، میں حضور کو ماننے والا، میں مسلمان، یہ یہودی فیصلہ میرے خلاف۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو فیصلہ میرے پیغمبر نے دیا اس سے صدیق اکبر دوسرا فیصلہ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا جی چھوڑو، ابو بکر بھی حضور کی راہ پہ چلے، یہ بھی وہی فیصلہ جو حضور نے فیصلہ دیا، لہذا چلو چلتے ہیں عمر کے پاس۔ عمر رضی اللہ کو بھی پوری بات بتائی، جب بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پیغمبر نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ اچھا، اس نے کہا جی اس کے حق میں فیصلہ دیا، میں مسلمان ہوں، میرے حق میں فیصلہ نہیں آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں بھی۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار نیام سے نکال کے لائے، آؤ دیکھا نہ تاؤ، کوئی اگلی بات سنی نہ سننے کا انتظار کیا، اور تلوار ماری، منافق کے دو ٹکڑے کیے، اور فرمایا کہ جس کو رسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کے ہاں کوئی روح رعایت نہیں تھی، وہ نہیں کہتے تھے قرآن کہاں کہتا ہے جی ان کو قتل کرو، وہ نہیں کہتے تھے کہ پیغمبر کب کہتے ہیں جی ان کو قتل کرو، حالانکہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے وہ جملہ اس وقت نکلا تھا، من لکعب ابن اشرف، کہ کعب ابن اشرف یہودی نے مجھے گالیاں دی ہیں، مجھے ستایا ہے، کون اس کو اس کے شر سے اور اس کی شرارت سے مجھے نجات عطا فرمائے؟ تو صحابہ کعب ابن اشرف کو ٹکڑے کر کے نہیں آگے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کے ارشاد پاک کی بھی دلالت اس پر موجود تھی کہ جو میرا گستاخ اس کو دھرتی کے اوپر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ابو لہب رسول اللہ کا چچا حضور کو ستاتا تھا، تنگ کرتا تھا، راستے میں کانٹے بچھاتا تھا، حضور کو آزمائشوں سے دوچار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود سزا دی، اس کو خود اللہ نے سزا دی، ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ گھر والوں نے آنا جانا چھوڑ دیا، گھر والوں نے خدمت تواضع کرنا چھوڑ دی۔ گھر کے پڑوس میں ایک کمرہ، ویران کمرہ، خالی کمرہ، اس میں اس کو رکھ دیا گیا، اور نوکر کی خدمات کہ کھانا جا کر اس کو وہاں دیتا تھا، وہ وہاں سے لے کر کھا لیتا تھا، روشن دان میں کھانا رکھ دیتے، وہاں سے اٹھا کے کھا لیتا تھا۔ ایک دن آیا کہ وہ کھانا یوں ہی پڑا رہا، ابو لہب نے وہ کھانا بھی اٹھا کے نہیں کھایا۔ 3 دن بعد پتہ چلا کہ ابو لہب تو مر گیا ہے، اب اس کی لاش سے بدبو اٹھ رہی ہے، کوئی رشتہ دار اس کی لاش کو ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی کپڑے اتارنے کے لیے تیار نہیں، کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی قبر کھودنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کو عزت احترام کے ساتھ قبر میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ حبشی مزدوروں کی خدمات لی گئی، جنہوں نے اس کے جسم کو رسیوں کے ساتھ باندھا، کتے کی طرح کھینچا، گھسیٹتے ہوئے قبرستان میں نہیں لے گئے، جنگل میں لے گئے، جنگل میں گڑھا کھودا، قبر نہیں بنائی گئی، چونکہ 2 قسم کی قبریں ہوتی ہیں، ایک اللحد اور ایک الشق۔ شق کہتے ہیں یوں بالکل سیدھی قبر کو، اور ایک ہوتی ہے اللحد، یوں کھودی اور پھر یوں بیچ میں اتر کے اندر کر کے کھودی، تو اس کو بغلی قبر کہتے ہیں، جس کو حدیث میں آتا ہے اللحد لنا والشق لغیرنا، فرمایا لحد ہمارے لیے اور یہ شق ڈونگی قبر جو ہے یہ غیروں کے لیے۔
پہاڑی علاقوں میں ڈونگی قبر آج بھی بنائی جاتی ہے، اس سے کہ وہاں لحد کی قبر نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر ڈونگی بنانے کے بعد اندر لحد بنائیں تو وہ سارے زمین کے تودے اوپر گر جائیں، قبر بنانا ناممکن ہے۔ اسے آج پہاڑی علاقوں میں، کوستانی علاقوں میں یہ شک نما قبر بنائی جاتی ہے، پھر اس کو پاٹا جاتا ہے پتھروں اور بلاکوں کے ساتھ، اور پھر اس کے اوپر تختے ڈالے جاتے ہیں۔ اب یہ تو ہوا عزت احترام کا معاملہ، قبر کو قبلے کی طرف بنایا جائے، قبر کو باقاعدہ اس کی دیواریں بنائی جائیں، اس کے اوپر تختے رکھے جائیں، فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے تو آیا، اس مٹی میں تو گیا، اس مٹی سے تو اٹھایا جائے گا۔ یہ مسلمان کی شان اور ایک انسان کی عظمت کی ترتیب تو یہ ہے۔ اب یہ رسول اللہ کا چچا کلمے سے محروم گیا، قرآن سے محروم گیا، دین اسلام سے محروم گیا، قبر حشر کے ایمان سے محروم گیا، اور اللہ کے ملائکہ کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے سے محروم گیا، تو اس کو حبشی مزدوروں نے رسی سے باندھا، کتے کی طرح گھسیٹا، لاش کو گھسیٹتے ہوئے پتھروں سے لے گئے، چونکہ مکے کا جتنا علاقہ یہ پتھریلا ہے اور کنکریلا ہے، ان سنگریزوں کے اوپر سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے، قبرستان میں بھی نہیں لے گئے، عزت والا قبرستان جنت المعلی اس میں نہیں لے گئے، اور قبرستان میں نہیں لے گئے، جنگل میں لے گئے، گڑھا کھودا، اور ہاتھ نہیں لگایا ان مزدوروں نے بھی، ڈنڈے کے ساتھ اس کو دھکیلا۔ اگر اس زمانے میں کوئی کونڈا ہوتا کھینچنے والا تو ہو سکتا اس کو کھینچ کے آگے لاتے، رسی کے ساتھ بھی وہ لا سکتے تھے، لیکن زیادہ توہین اور تذلیل اور تحقیر اسی میں تھی کہ اس کو ریگید کے اس گڑھے میں ڈالا جاتا، ریگید کے دھکیلا، گڑھے میں ڈالا، اوپر سے مٹی ڈلے پتھر ڈال کے اس کو ختم کر دیا۔ آج دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا کہ ابو لہب کی قبر کہاں ہے، ابو لہب کس گڑھے میں دفن کیا گیا، ورنہ آج دنیا کے لوگ اپنے غصے کا اظہار یہاں بھی کرتے۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے گھر رسول اللہ کی 2 بیٹیاں تھیں، نکاح ہوئے، شادیاں ہوئیں، ایک کا نام ان میں عتیبہ تھا۔ عتیبہ نے لوگوں کے اکسانے پر رسول اللہ کی بیٹی کو طلاق دے دی، رسول اللہ کو ستایا، حضور کی بیٹی کو ستایا، حضور کی بیٹی کو تکلیف دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کی دہلیز سے جب بیٹی کی یہ اذیت کی خبریں پہنچیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ اب ہوا کیا، جب یہ بد دعا حضور نے کی، اب ابو لہب کا بیٹا عتیبہ کسی سفر پہ نہیں جاتا تھا، اگر جاؤں گا تو یہ بد دعا مجھے اپنے شکنجے میں لے گی، نہیں جاتا تھا۔ کسی مارکے بدر میں شریک نہیں ہوا، کسی اور مارکے میں شریک نہیں، بلکہ اس کا باپ ابو لہب بھی بدر کے مارکے میں شریک نہیں ہوا۔ اس کو ڈر یہ تھا کہ اگر میں بدر میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ لیکن بدر کے مارکے کے صرف 1 ہفتہ 10 دن کے بعد ابو لہب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا بے آواز کوڑا برسا ڈالا کہ کسی کو آواز بھی نہیں آتی تھی۔ بدر میں مرنے والوں کی تو آواز دنیا نے سنی کہ ابو لہب، ابو جہل مارا گیا۔ حضور نے 70 کافروں کی لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کر ان کو خطاب کیا، میں کل نہیں تمہیں کہتا تھا کہ یہ ہوگا، حضور نے اگلے دن یہ خطاب کیا تھا، کل ابو جہل یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ آج حضور ان کو خطاب کر رہے ہیں، میں نے تمہیں کل نہیں کہا تھا کہ تمہارا حشر یہ ہونے والا ہے۔ ان کے تو تبصرے کتابوں میں آتے ہیں کہ ابو جہل وہاں مرا، معاذ معوذ نے مارا، عبداللہ بن مسعود نے گردن کاٹی، فلاں کا یہ حال ہوا، فلاں کا یہ حشر ہوا۔ اتنے گرفتار ہوئے، رسول اللہ کے قدموں میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ فدیہ دو اور تم آزاد ہو جاؤ۔ یہ ساری باتیں تبصروں میں آئے۔ ابو لہب کا تو یہ تذکرہ بھی نہیں آیا، وہ بدر میں نہیں گیا، میں مارا جاؤں گا۔ وہ چارپائی پہ اللہ کے کوڑے نے اس کو پکڑا اور بے آواز کوڑا کہ اس طرح اس کا انجام ہوا جو میں نے ذکر کیا۔ تو بیٹے نے رسول اللہ کو ستایا، حضور نے فرمایا اللہ اس کے اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے۔ تو بیٹا بھی سفروں پہ نہیں جاتا تھا، مارا جاؤں گا، یہ بد دعا مجھے اپنے شکنجے میں لے گی۔ ایک دن ساتھیوں نے کہا کہ جی نہیں اتنا بزدل بنو، چلو ہمارے ساتھ، ہم ادھر بھی تمہاری حفاظت کریں گے، ادھر بھی تمہاری حفاظت کریں گے، مگر قربان جائیے آقا انعامدار تاجدار مدینہ مراد المشتاقین راحت للعاشقین نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پاک پر کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ جس بندے کو جس دھرتی پہ مارنا چاہتا ہے اس دھرتی کی طرف جانے کے اسباب بھی اللہ خود پیدا کر دیتا۔ تو ساتھیوں کے کہنے پہ گیا کہ جی اب تو حفاظت کے دستے موجود ہیں، حفاظت ہوگی، چلا گیا۔ رات پڑ گئی، قافلے والے سو گئے، ادھر بھی لوگ ادھر بھی لوگ، یہ سواری کے اوپر ہی یا جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا قافلے والوں نے بیچ میں اس کو سلایا کہ اس کے اوپر کوئی
حملہ آور حملہ نہ کر دے، کوئی اس کو وہ بددعا نہ گھیر لے۔ ایک چیتا آیا، چیتا جست لگائی سب سونے والوں پر، کسی کو نہیں سونگا، کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو چیرا پھاڑا نہیں، یہ بیچ میں سویا ہوا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک اس چیتے نے اس کو سونگا کہ یہ عتیبہ کی خوشبو اور بدبو ہے، بس وہاں اس کو چیرا پھاڑا اور جناب اس کے ٹکڑے کیے اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ بھی گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلنے والے اپنے گستاخ کے لیے جو کلمات تھے، اللہ نے آج ان کو عملی تعبیر پہنائی کہ اس کا یہ انجام ہوا۔ اسی طرح ایک اور عاص بن وائل سہمی، یہ بھی ایک گستاخ رسول تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ اس نے کہا جی اس کا جو بیٹا پیدا ہوتا مر جاتا، ایک آیا گیا، دوسرا آیا گیا، تیسرا آیا گیا، تو بس اس کی کہانی ختم سمجھو، اس کی زندگی تک یہ معاملہ ہے، محمد دنیا سے چلا جائے گا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہو۔ اس پر قرآن پاک میں 30ویں سپارے کی سورۃ الکوثر اتری، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ شانی دشمن کو کہتے ہیں، میرے محبوب آپ کا دشمن ہی دوم کٹا ہوا ہے، آپ کا دشمن دم بریدہ ہے، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے، آپ کا دشمن بے وارثہ ہے، قیامت کی صبح تک تو ان کا اچھے لفظوں سے کوئی نام نہیں لے گا۔ میرے محبوب تیری تو شان یہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا، تیری یادوں کو ہم نے بلند کر دیا۔ بلکہ یہ سورہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ جو ہے، اس کا شاید میں کسی پہلے درس میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ کئی دن وہی نہیں آئی تو حضور پریشان ہو گئے، حضور صبر کے ساتھ اس کو لے رہے ہیں۔ مائی خدیجہ نے عرض کہ یا رسول اللہ جبریل نے ہمیں چھوڑ دیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ تو جب دوسروں نے بھی کہا، لیکن جب مائی خدیجہ نے اس بات کو حضور کے سامنے ذکر کیا تو اس پر جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نہ ناراض ہوئے آپ سے اور نہ ہی اللہ پاک نے آپ کو چھوڑا ہے۔ پھر اللہ نے تو ایسا ذکر کر دیا، ووجدک ضالا فہدی، میرے محبوب آپ راستے کی تلاش میں تھے، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا، میرے محبوب آپ مالدار نہیں تھے، فاغنا، ہم نے آپ کو مالدار کر دیا، میرے نبی یہ دیا۔ پھر جو 7 صورت آئی والضحیٰ کہ علم نشرح، اس میں اللہ نے ایک اور ذکر کیا، میرے محبوب سورہ والضحیٰ کی یہ جو ہم نے انعامات آپ پہ کیے یہ تو اور ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک علم نشرح لک صدرک، کیا آپ کا سینہ ہم نے کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، کیا آپ کے کندھوں کا بوجھ ہم نے اتار نہیں دیا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ میرے محبوب کیا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی، میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا وہاں ذکر ہوگا۔ قرآن میں میرا ذکر، قرآن میں تیرا ذکر، اذان میں میرا ذکر، اذان میں تیرا ذکر، اقامت میں میرا ذکر، اقامت میں تیرا ذکر، نماز میں میرا ذکر، میرے محبوب نماز میں تیرا ذکر، دعا سے پہلے تیرا ذکر، دعا کے بعد تیرا ذکر، دعا کے اندر میرا ذکر، میرے محبوب یہ تو قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ اور جس شہر میں تیرے قدم لگیں گے، میں لا اقسم بہذا البلد اس کو کہوں گا، اس شہر کی قسمیں قرآن کھائے، زلفوں کی قسمیں قرآن کھائے۔ جیسے میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ ساری صفات اللہ اپنے محبوب کی ذکر کرے تو محبوب کے خلاف اٹھنے والی زبان کو اللہ کیسے برداشت کرے، ہاتھ کو اللہ پاک کیسے برداشت کرے۔ اب وہ ایک نے کہا نا کہ یہ اب آئے گا تو میں اس کی گردن پہ پیر رکھوں گا، حضور سجدے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے پیغمبر پاک کے محاصرہ کرا لیا، نگہبانی اور پاسبانی کرا لی، اور حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اگر آگے بڑھتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا فرشتہ اس کو نچوڑ ڈالتا، اس کے انج پنج ہلا کے رکھ دیتا، انجر پنجر اس کے ہلا کے رکھ دیتا۔ اللہ پاک تو اتنی غیور ذات ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے حضور مان اغیر، میں غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ کی غیرت کو جوش آتا۔ یہ پچھلے سال گورنر پاکستان پنجاب کا سلمان تاثیر، اس سے صرف اتنا کہا کہ 295 جو پاکستان کے آئین میں منظور شدہ شق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کی سزا سزائے موت ہے، یہ 295 پاکستان کے قانون کا حصہ ہے۔ اس قانون کو بدلوانے کے لیے امریکہ کا دباؤ موجود ہے، ہیومن رائٹس کی تنظیموں کا دباؤ موجود ہے، NGOs کا دباؤ موجود ہے، عالمی شیطانی شرارتی طاقتوں کا دباؤ موجود ہے،
پاکستان میں رہنے والے سیکولر لوگ، سیکولر حکمران، ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ اس شرک کو ختم کر دیا جائے۔ ہر دور میں اس کے خلاف سازش ہوئی، لیکن اللہ جزائے خیر دے ان فقیر منش علماء، طلباء اور دین کے خدمتگاروں کو کہ انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا، مگر اس شرک پر کوئی کمٹمنٹ نہیں ہونے دی۔ آج تک یہ قانون اس لیے موجود ہے۔ اس قانون کو بدلوانے کے لیے سلمان تاثیر گورنر پنجاب نے صرف اتنی بات کہی تھی، دس از دا بلیک لا، یہ کالا قانون ہے، یہ کالا قانون ہے۔ اب کالا قانون یورپی ممالک میں اس قانون کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر نظر ثانی کی گنجائش موجود ہو۔ یہ لفظ بولا یہود و نصارہ کے لوگوں نے ہے، زبان استعمال کی سلمان تاثیر نے کہ جی دس از دا بلیک لا، یہ کالا قانون ہے۔ اس کو اگلی پچھلی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کو کرنا کیا ہے، بس اس ایک لفظ پہ اللہ کی غیرت جوش میں آئی تو سلمان تاثیر کے اپنے ہی محافظ، نگہبان، پاسبان اور باڈی گارڈ نے اس کو ایک بہترین، پیاری، خوبصورت، لولی اور محبت بری گولی سے جہنم پہنچا دیا۔ آسیہ نامی عورت نے حضور کی توہین کی تو یہ اس کو بچانے کے لیے جیل میں پوچھ تاچھ کرنے چلا گیا۔ تو اس طرح کے واقعات اللہ رب العالمین کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں۔ سورۃ توبہ کی بہت سی آیات میں اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کہ بھائی یہ دیکھو میرے نبی کو یوں کہتے ہیں، اللہ نے اس پہ دفاع کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اگر تم لوگ جو ہو، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز، تمہارے مال، تمہاری تجارت، ترضون کسادہا، اور یہ ساری چیزیں اگر تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی، اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر یاد رکھو کہ پھر تم انتظار کرو اس گرفت کا جو اللہ پاک لینا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اس موضوع پہ میں چاہوں گا کہ پھر آپ کے ساتھ تفصیلی نشست کروں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رحمت للعالمین سید الاولین امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سچی پکی محبت اور عشق نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ناظرین اتنی بات ضرورت کروں گا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میں ایمان میرا ہو نہیں سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔